بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کائنات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ایک خاص نظام بنایا ہے، ایک خاص ترتیب بنائی ہے، اور کائنات کے اندر سورج ہے، چاند، یہ ستارے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت مقرر کیے ہیں۔ دن رات کے اپنے اوقات ہیں، 4 موسم ہیں، ان کے اپنے اوقات ہوتے ہیں، اور ان موسموں کے اندر اپنے اپنے لوازمات ہوتے ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر وقت کی وہ بڑی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اب دیکھیں، ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ابھی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جہاں پر 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ایک چیز ان میں سے ہوتی ہے انسان کی اجل، اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ کائنات کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا ماضی بھی لکھا جاتا ہے، انسان کا حال بھی لکھا جاتا ہے، انسان کا مستقبل بھی لکھا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا سارا وقت وہ ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمارا ماضی ایسے تھا، ہمارا ماضی ایسے تھا، ہمیں یہ تکلیفیں آئیں، یہ مصیبتیں آئیں، اور سارا وقت وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو پریزنٹ کنڈیشن کے اندر رہتے ہیں، اور ہر وقت اپنے حال کو درست کرتے ہیں، اور درست کرنے کے لیے نہ وہ حلال دیکھتے ہیں نہ وہ حرام دیکھتے ہیں۔ فقہا ان کو ابن الوقت بھی لکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر وقت اپنی فیوچر پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ کریں گے، یہ والا معاملہ کریں گے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی ہیں کہ جن کو اصحاب العواقب کہا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اصحاب حق کہا جاتا ہے کہ جن کا مقصود زندگی وہ نہ ماضی ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ مستقبل۔ اگر وہ ماضی کے اندر رہتے ہیں تو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اگر وہ حال کی کیفیت میں رہتے ہیں تب بھی اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اگر وہ فیوچر کے اندر جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہاں پر فی مفسرین نے علا کے معنی میں بھی لیا ہے، اگر وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں تب بھی وہ لوگ اللہ کا نائب بن کر رہتے ہیں، اگر وہ لوگ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تب بھی وہ لوگ اللہ کا نائب بن کر زمین کے اندر جا کر بھی کائنات والوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر وقت کی وہ بڑی اہمیت ہے، اسلام کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بزرگ نے ان کے بارے میں نے پڑھا، وہ فرماتے تھے میں نے والعصر کی تفسیر اس کڑکتی دھوپ کے اندر برف کے رکھے ہوئے بلاغ کو بیچنے والے سے میں نے سیکھی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا اس دھوپ کے اندر برف کا بلاغ جو سرمایہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔
وہ پگھل رہا ہے، کوئی میرا بلاغ مجھ سے آ کر لے جائیں۔ جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں، اہل بصیرت ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ اپنا ایک ایک لمحہ اس کے اوپر جو ہے محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے آج کا دن کیسے گزارا، آج کی رات ہم نے کیسے گزاری۔ یہی لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر صوفیاء کے پاس جایا کرتے تھے، اکثر درویشوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اکثر فقراء کے پاس جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہیں، ان فقیروں سے آپ کو کیا ملے گا، ان درویشوں سے کیا ملے گا؟ امام شافعی فرمانے لگے میں دو چیزیں لینے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک چیز میں یہ لیتا ہوں جب میں فقیروں کے پاس جاتا ہوں تو فقیر مجھے یہ سکھاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوتا ہے، الوقت سیف قاطع ان قطعتہ، یہ وقت جو ہے یہ کاٹنے والی تلوار ہوتی ہے۔ اگر تو وقت کو صحیح استعمال کر لے گا تو تو کامیاب ہے، وگرنہ یہ وقت جو ہے وہ تجھے کاٹ دے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج دنیا کے اندر دیکھیں، آپ کسی ڈاکٹر کو دیکھیں اس کے پیچھے 20 سال لگے ہوں گے، کسی انجینئر کو دیکھیں 20 سال لگے ہوں گے، کسی عالم دین کو دیکھ لیں 10-15 سال کی محنت اس کے پیچھے لگی ہوگی، پھر وہ عالم بنے گا، حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، کوئی مفسر بنتے ہیں، کوئی محدث بنتے ہیں۔ اب صوفیاء کو دیکھ لیں، اگر کوئی ولی بنتا ہے، کوئی کتب بنتا ہے، کوئی ابدال بنتے ہیں، کوئی اقطاب بنتے ہیں، تو ان کے پیچھے زندگیوں کے مجاہدے، زندگیوں کی ریاضان اور زندگیوں کا ایک مسلسل انڈیوانٹڈ سٹرگل اسے کہتے ہیں، ایک سٹرگل لگی ہوتی ہے، اپنا وقت گزارتے ہیں اور ایک کام کو اپنا وقت دیتے ہیں، پھر جا کر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ڈاکٹر بن چکا ہے، یہ بندہ عالم بن چکا ہے، یہ بندہ ولی بن چکا ہے۔ آپ اس مدرسے ہی کو دیکھ لیں، آج میں کسی کلاس کے اندر کہہ رہا تھا کہ 2000 تقریباً 7 کے اندر آج سے پہلے میں نے یہاں پہ تقریر کی ہے، اسی جگہ تقریباً کھڑے ہو کر، اور اس وقت کا منظر اور آج کا منظر یعنی دونوں کے درمیان کتنا زیادہ فرق ہے اور کتنے زیادہ معاملات ہیں۔ تو یہ جو ہمیں کچھ بہاریں نظر آ رہی ہیں تو یہ ایسے نہیں بن گیا کہ رات کو سوئے اور صبح دیکھا تو ہر چیز جو آنر فانر ہو گئی۔ تقریباً اس کے پیچھے اگر زیادہ نہیں تو 32 سے 35 سال کا سفر لگا اور اتنا وقت لگا ہے، پھر جا کر یہ کامیابی ملی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 2 حدیثیں میں صرف رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ 2 حدیثیں اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے بیٹے حضرت حماد کو فرما رہے تھے کہ بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، میں نے ان 5 لاکھ احادیث کا جب نچوڑ کیا تو 5000 حدیثیں جمع کی، پھر میں نے ان کا نچوڑ کیا تو یہ 5 حدیثیں ہیں۔ اے میرے بیٹے تو ان 5 حدیثوں کو یاد رکھ لیں، یہ 5 حدیثیں ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد تھیں۔ تو 5 حدیثیں یاد رکھے گا تو ایسے یہ 5 لاکھ حدیثیں تجھے یاد ہو گئیں۔ ان 5 حدیثوں میں سے پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہیں۔ دوسری فرمایا کہ من حسن اسلام المرئی ترک ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہوتا ہے فضول اور بیکار کاموں کو چھوڑ دیں۔ آگے بھی حدیثیں ہیں۔ دوسری حدیث مشکوٰۃ شریف کے اندر آتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ان عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہم اغتنم خمسا قبل خمس، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کو نصیحت فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحتہ کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، غنا کا قبل فقری کا، اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غربت سے پہلے یہ غنیمت جانو، اور فرمایا فراغ کا قبل شغلی کا، فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔
تو میں تمام ساتھیوں سے، طلباء سے یہی کہتا ہوں کہ تعمیر شخصیت کے جو اصول علماء نے لکھے ہیں، تعمیر شخصیت کے جو اصول علماء نے جو لکھے ہیں، ان میں سے بچوں کو سمجھانے کے لیے بنیادی باتوں میں سے یہ بات لکھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک محاسبہ کریں۔ آپ اپنی زندگی میں اگر جو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ، اب دیکھیں کہ نمازیں ہیں، اللہ نے نمازوں کے وقت مقرر کیے ہیں، رمضان ہے، اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا، زکوٰۃ کے لیے حولان حول کا وقت مقرر ہے، حج کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اگر آپ پہلا سٹیپ ہے نماز کا، اگر 5 وقت کی آپ باجماعت نماز ادا کریں، اور نماز بھی پھر ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کریں، یہ نہیں کہ ادھر سے اللہ اکبر کیا ادھر سے سلام پھیرا، بندے کو یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی کہ 4 پڑھنی تھی، میں نے وتر پڑھنے تھی یا ظہر پڑھنی تھی کہ عصر پڑھنی تھی، ایسے نہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر آپ نماز ادا کریں۔ سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے۔ دوسرا ضابطہ علماء آج کے دور کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ بندہ اپنے سونے اور جاگنے کے جو ہے نا ٹائم ٹیبل مقرر کر لیں، میں نے سونا کس وقت ہے اور میں نے جاگنا کس وقت ہے۔ آج کے دور کے اندر تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو رات کو 11-12 بجے تک سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور یوزل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنا وقت سپینڈ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فضول جو ہے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور فجر کی نماز تک جو ہے وہ لوگ نہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ ہم نے اس وقت سونا ہے، اس وقت سبق یاد کرنا ہے، اس وقت ہم نے کھیلنا ہے، اس وقت ہم نے صبح اٹھنا ہے، یہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک وقت سونے اور جاگنے کا آپ اپنا بنا لیں۔ اور تیسری بات جو ہے علماء نے چھوٹی سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اجازت ہے۔ تیسری بات علماء نے لکھی کہ طلباء کو اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، اپنی خوراک اور اپنے کھانے کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ اس وقت ہم نے کھانا کھانا ہے، اس وقت ہم نے نہیں کھانا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ کھاتا ہی رہیں۔ تو اپنی زندگی کو جو ایک ترتیب کے اندر لے کر آئیں، اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیں، اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ جو لوگ اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی سالوں کے بعد وہ لوگ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو مالدار دیکھتے ہیں تو یہ ایسے لوگ مالدار نہیں ہو جاتے ہیں۔ کسی کو وزیر دیکھتے ہیں، ایسے کو بندہ وزیر نہیں بن جاتا۔ کوئی جنرل کرنل دیکھتے ہیں تو ایسے وہ لوگ نہیں بن جاتے ہیں۔ آپ کسی کو شیخ الحدیث دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ایسے ہی نہیں شیخ الحدیث بن جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنا استاد دیکھتے ہیں تو ایسے ہی کو بندہ استاد ہے نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے۔ اگر آج آپ محنت کریں گے، آج اپنے وقت کی قدر کریں گے تو کل یقین کریں کہ وقت بھی آپ کی قدر کرے گا، وقت بھی آپ کی قدر کرے گا۔ آپ دین کو کچھ دیں گے تو کبھی دین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے آج اپنا وقت ضائع کر لیا، یہ جملہ ذرا توجہ سے سننا، اگر آج آپ نے اپنا وقت ضائع کر لیا تو اس طرح ہی حالت ہوگی جس طرح مسلمانوں کی حالت ہے کہ مسلمانوں نے اپنا بہت سارا وقت ضائع کیا، اور آج جتنا یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، اور جتنے ممالک ہیں آج مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں، جس مرضی ملک کو چاہتے ہیں وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنا وقت ضائع کیا تو دنیا دار آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے وقت کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور تورات پر عمل کرتے، انجیل کے اوپر عمل کرتے ہیں تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو آسمان سے بھی رزق دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کو زمین سے بھی رزق دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو ایک موقع ملا ہوا ہے، اس ہنستی مسکراتی علم کی جو ہے کشتی کے اوپر آپ سوار ہیں۔ آپ اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں، ادارے کا وقت ضائع نہ کریں، ماں باپ کا وقت ضائع نہ کریں، اساتذہ کا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ مجھے کیا بننا ہے۔ آپ نے ایک کوئی ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے یہ ٹارگٹ اپنا اچیو کرنا ہے، میں نے حافظ قرآن بننا ہے، میں نے عالم بننا ہے، میں نے مقرر بننا ہے، میں نے مدرس بننا ہے، میں نے کوئی محرر یعنی کوئی مصنف بننا ہے۔
تو اگر آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں گے تو اس کے بعد پھر ٹارگٹ جب آپ ایک جو ہے گول مقرر کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی محنت کرنا شروع کر دیں، تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کسی نے کہا تھا کہ اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، اور تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جو لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پھر 30 سال میں 50 سال میں جب وہ کبھی بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں، اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کاش میں نے پڑھا ہوتا، کاش میں نے استادوں کی بات سن لی ہوتی، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی بات سن لی ہوتی، کاش میں نے بڑوں کی بات مان لی ہوتی، کاش میں کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔